جی میں اس وقت موجود ہوں یوتھ اسپورٹس آرگنائزیشن ایویلیاں کے زیر اہتمام جشن آزادی اسپورٹس گالا 2021 کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ اس اسپورٹس گالا میں فٹ بال، والی بال، 200 میٹر لمبی دوڑ، رسا کشی اور دیگر کھیلوں کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ہزارہ ڈویژن اور اویلیاں کی لوکل ٹیموں نے شرکت کی۔ اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے میں سردار شوکت، پروفیسر رستم، قاضی عبدالوحید، چودھری مشتاق، منیر احمد خان اور یاسر خان نے کھیلوں کا میدان آباد کر کے جشن آزادی اسپورٹس گالا کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی، جن کا مقصد نوجوان نسل کو گمراہی سے بچا کر کھیلوں کی طرف گامزن کرنا ہے۔ اس آزادی اسپورٹس گالا حویلیاں ریلوے پولیس گراؤنڈ میں ریلوے پولیس اور مقامی لوگوں کی انتھک محنت کو پروان چڑھایا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی نبیل احمد عباسی، ڈپٹی سیکرٹری سوشل ویلفیئر KPK اور رحمت خان تنولی، شکیل تنولی نے بھی شرکت کی۔ حویلیاں یوتھ اسپورٹس گالا جشن آزادی کے نام پر حویلیاں ریلوے پولیس، ریلوے انتظامیہ کے علاوہ مقامی نوجوانوں، عوامی، سماجی و سیاسی حلقوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اہلیان علاقہ کی جانب سے سردار شوکت اور قاضی عبدالوحید اور دیگر اسپورٹس گالا کے آرگنائزر کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور مہمانان گرامی نے جشن آزادی اسپورٹس گالا میں نمایاں پوزیشن لینے والوں کو انعامات اور شیلڈ دی گئی۔ جشن آزادی یوتھ اسپورٹس گالا کے آرگنائزر کی جانب سے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں، عوامی، سماجی، سیاسی اور میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا گیا اور ٹورنامنٹ کے اختتام پر مہمانان گرامی نبیل احمد عباسی، رحمت خان تنولی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب تک ہے کھیلوں کے میدان جب آباد ہوتے ہیں تو اسپتالیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو کھیلوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو جو اللہ نے صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہیں ان کو ایک مثبت سائڈ پہ استعمال کر کے تو لوگوں کو ایک تفریح کا وہ مہیا کریں، تفریح کا سامان مہیا کریں۔ اگر نوجوانوں کی یہی صلاحیتیں اگر کھیلوں کے میدانوں میں استعمال نہ ہوں بلکہ کسی غلط جگہ پہ استعمال ہوں تو اس کا مطلب بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، خاص کر سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا نے آج کل کے نوجوانوں کا بہت سا قیمتی وقت بھی ضائع کر رہا ہے وہ مطلب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ان کی جو صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں یہ ان کی صلاحیتوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ ایونٹ کروانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ناموں پہ نہیں جا رہا، میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں، سردار شوکت صاحب، پروفیسر رستم صاحب، شکیل بھائی کھڑے ہیں میرے ساتھ، پروفیسر فاروق صاحب، میڈیا کے دوست احباب۔ میں مختصر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جتنے بھی احباب، میرے بزرگ، میرے بھائی، دوست، بچے یہاں پہ کھڑے ہیں اس ایونٹ میں، میں آپ سب کو دل سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ضرور کوئی اچھا میسج دے کر جائیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ 5th جنریشن وار سے بھی اوپر کا دور آ چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بے حیائی ہوا کے ذریعے پھیلے گی۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اس بات پر، لیکن میں اس حدیث
کو پڑھنے کے بعد آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے جس میں بے حیائی ہوا کے ذریعے پھیل رہی ہے. ہماری نوجوان نسل، میں یہ میسج نوجوان نسل کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لیکن دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ نوجوان قوم پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا فن رکھتی ہے، ان میں وہ جذبہ موجود ہے، تو ایک باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس یوتھ کو بزی کیا گیا اور ان کو اس غلط لائن پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ آپ 500 اور 600 روپے کا مہینے کا پیکج لے کر دنیا مافیا سے بے خبر ہوتے ہیں. میں یہ بات کرنے میں آج حق بجانب ہوں، توجہ بھائی آپ پلیز میری طرف ایک منٹ رکھیں، تھینک یو ویری مچ. میں یہ بات کرنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ملک بنا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، لیکن آج میرا سر شرم سے اس وقت جھک جاتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں بے حیائی کی ویب سائٹ دیکھنے میں دنیا پہ پہلے نمبر پہ جا چکا ہے. ہمیں اس چیز کے خلاف فائٹ کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ دو ہی جگہیں ہیں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں جو ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتی ہیں میری یوتھ کو. نمبر 1 مسجد کا راستہ اور نمبر 2 گراؤنڈ کا راستہ. کیوں؟ جس جوان کے پاس یہ 2 راستے آ گئے وہ بہت سی برائی، میں خود، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں خود 20-25 سال گراؤنڈ کا حصہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ گراؤنڈ میں آ کے گیم کرنے والا بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان، اپنی پاور عزیز ہوتی ہے، اس کو اپنا سٹیمنا عزیز ہوتا ہے. آج اس دور میں جب بے حیائی بہت سستی ہو چکی، میرے اس میسج کو میرے بزرگ بھی اپنے دل میں جگہ دیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، اگر آپ اس دور میں مسجد اور گراؤنڈ کا راستہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں آپ کا بچہ ایک سیف کنڈیشن میں جا رہا ہے. اگر آپ نے ان سے ان کو دور رکھا تو پھر عالم کفر اس کو اپنے رستے پہ لے جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. ان کو خدارا، ان کو اس کنٹرول میں رکھیں جو سوچ علامہ اقبال نے ان کے لیے رکھی تھی. جس جوان کے بارے میں علامہ اقبال کہا کرتا تھا ہمیں وہی جوان چاہیے. ہمیں اگر عالم اسلام کا سر بلندی چاہیے تو ہمیں یہ جوان، اپنی زبانیں چھوڑ میں کدی نہیں کیجیے گل کرا تو میں سوچے چاہیے. ایک گل اپنے ذہن بچ رکھیو، جیڑا شخص اپنے نیفے دا سچا نہیں نے وہ زندگی میں کدے کامیاب نہیں ہوتا نے. اپنے آپ سچا رکھ سو تو انشاءاللہ جیڑی جائی پیر پاسو اللہ دی قسمیں اللہ دی مدد سنال شامل آلو سی. سب تو بڑا میسج ہے یہ، اور یہ 2 چیزاں بچا سکتی ہیں، مسجد اور گراؤنڈ. اس اپنے دل میں جگہ چاہ دیو، انشاءاللہ العظیم علامہ اقبال دا نوجوان انشاءاللہ پھر ابھر کے سامنے آسی انشاءاللہ. میں ایک باری پھر میرے نہایت محسن بڑے میں ماشاءاللہ میں انہاں نال تھوڑی جی دیر سٹنگ کیتی ہے تو میرا بڑا دل خوش ہویا ہے کہ اس طرح دے ساڑے پرا، دوست، احباب، بزرگ ہیں جڑے چاہندے ہیں کہ ساڑی نوجوان نسل اپنے ٹریک تے ٹکی رہے، اور ایو لوگ نے کہ جڑے پہ جہاد کر دینے میں اس چیزاں جہاد دا نام دینا نے. اس مشکل دور وچ جڑے لوگ، جڑیاں تنظیماں، جڑی بھی آرگنائزیشن لوکاں برائی تو بچانے استے کام پہ ہی کر دی اور بہت بڑا جہاد کر دی ہے. میں سردار شوکت صاحب تساں دی محنتاں، تساں دے تمام دوست احباب دی محنتاں سلام پیش کرنا، اور انشاءاللہ میں صرف مائک تے آ کے سکے عہد کرنے دا عادی انسان نہ نے. میں انشاءاللہ العظیم اس گل دا تساں نال وعدہ کرنا اگر تساں دا مشن اس نوجوان نسل اچھا رستہ دسنا اسی طرح رہا
تے میری ہر طرح دی سپورٹ انشاءاللہ تساں نال ہو سی اور آخر دم تک انشاءاللہ ہو سی. وما علینا الا البلاغ المبین. This is Al Jazeera.